بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان من، آج اکتوبر 1972 کی 22 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز ہوا ہے الاعراف کی آیت 180 اور 9 جو ہوتا ہے 89 سے آتا ہے. یہ 89 ہزار کا قصہ ہی بڑا کرو دیکھ لیتا ہے. 7/189. سابقہ درس میں یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اشخاص پرستی سے نجات دلا دیتا ہے. شخصیتوں میں صرف ایک ہی شخصیت ایسی ہوتی تھی اب کہنا چاہیے، یعنی نبی کی شخصیت کہ اسے خدا کی طرف سے وحی ملتی تھی اور اس کی وحی دوسرے انسانوں کے لیے سند اور حجت ہوتی تھی دین میں. وحی کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. نبوت ایک وہبی ملکہ تھا. وہبی کے معنی ہے کہ جو انسان اپنے کسب و ہنر اور محنت سے حاصل نہ کر سکے. وہ ایک اختصاص تھا، خدا کی طرف سے وہ وحی ملتی تھی. تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اب وحی کسی اور کو نہیں مل سکتی، نہ ہی نبوت کی کوئی قسمیں ہوتی ہیں. نبوت بس نبوت ہوتی تھی. یہ ذلی اور بروزی اور حقیقی اور مجازی، یہ مقام نبوت سے بے خبری کی دلیل ہے. نبی نبی ہوتا ہے یا وہ نبی نہیں ہوتا. کوئی شخص نبی ہوتا تھا یا نبی نہیں ہوتا تھا. یہ بین بین کے شیڈوز کچھ اور اس میں نہیں ہوتے. نبوت ختم ہوئی، وحی کا سلسلہ ختم ہوا، انسان بالغ ہو گیا. اب اسے صرف ہدایات کے نشانات کی ضرورت رہتی ہے. راستہ اس میں آپ طے کرنا ہے. یہ مستقل غیر متبدل نشانات راہ قرآن کریم کے اندر محفوظ کر دیے گئے. اب سند اور حجت ہمارے لیے صرف خدا کا کلام قرآن کریم ہے، کسی شخص کا قول نہیں ہے. یہ لگتا تھا کہ کوئی شخص آپ اس سے پوچھے، وہ قرآن کی کوئی آیت آپ کے سامنے پیش کرے تو یہ اس شخص کا قول نہیں ہوا. یہ تو وہ خدا کا کلام، خدا کا قول، خدا کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے. بس اتنا درجہ ہے، اس کے بعد باقی انسانوں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کا منصب یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ منصب نبوت تھا. یعنی حضور کو وحی ملتی تھی، اس وحی کا پیش کرنا، یتلو علیہم آیاتہ، اور پھر اس کے بعد اس کی تعلیم، کتاب کی، حکمت کی اور ان کی سیرتوں کا پاکیزہ کرنا، نشو و نما کرنا. یہ ایک چیز تھی. تو تعلیم کتاب و حکمت جو ہے یہ تو آگے ہے، جسے آپ ٹیچر کہیں گے، استاد کہیں گے. جس سے بھی آپ قرآن کی کوئی بات پوچھیں گے وہ قرآن کی تعلیم آپ کو دے گا. اس کا اپنا قول سند نہیں ہوگا، قرآن کی بات وہ سند اور حجت ہوگی. تو اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ شخصیتیں جو ہیں یہ درمیان سے نکل جاتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی شخصیت نہیں ہے جس کا اپنا قول کسی دوسرے کے لیے سند اور حجت ہو سکے.
کتنی بڑی مساوات انسانیہ کی یہ تعلیم ہے جو قرآن کریم نے دی ہے. بہت بڑے بوجھ تھے جو سروں سے اتار دیے, بڑی بڑی بھاری زنجیریں تھیں جو قرآن نے کاٹ کے رکھ دی. حریت انسانیت, آزادی فکر, اسی مساوات انسانیہ کے سلسلے میں اب اگلی آیت ہمارے سامنے آتی ہے. ربط ان دونوں آیتوں کا ہی. اسلام سے پہلے مختلف مذاہب میں پیدائش کے اعتبار سے انسانوں کی تقسیم کر رہی ہے. سیمیٹک ریلیجن میں, سامی مذاہب میں سب سے بڑا مذہب تو یہودیت کا تھا. یہودیوں نے بنی اسرائیل کی جو نسل تھی, نسلی قوم تھی, اس کو خدا کی اولاد قرار دے رکھا تھا. بنی اسرائیل کے ہاں جو لڑکا بچہ پیدا ہوتا تھا وہ صرف وہی یہودیت کا دین اختیار کرنے کی سوال نہیں, وہی یہودیت کے دین سے ہوتا تھا, تبلیغی دین بھی نہیں تھا. غیر بنی اسرائیل یہودیت کا دین اختیار ہی نہیں کر سکتا تھا. یہ اس کے اندر محدود رہتا تھا نسلی اعتبار سے. اور یہودی بنی اسرائیل کے جتنی بھی یہ قوم نسلی طور پہ تھی, یہ نسل بنی اسرائیل کہا, وہ کہتے تھے خدا کی اولاد ہے, یہی جنت میں جائے گی اور کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا. تو گویا ایک بچے کا بنی اسرائیل کے گھرانے میں پیدا ہو جانا بمجرد اس بات کے کہ وہ گھر میں پیدا ہو گیا ہے جس سے اس کو کوئی اختیار نہیں تھا اور کوئی کریڈیٹیبل چیز نہیں تھی اس کے پاس. یہ تو ایک اتفاقی چیز ہے, کہاں کوئی پیدا ہوتا ہے. لیکن اس اتفاق کی بنا پر دنیا کی ممتاز ترین قوم یعنی خدا کے بیٹے, جنت کے واحد مالک اور اجارہ دار. ہندوؤں کے ہاں پیدائش کے اعتبار سے 4 ورن قائم. برہمنوں کے گھرانے میں پیدا ہوا, برہما نے اس کو سر سے پیدا کیا, وہ سر کی حیثیت میں سب سے اونچا رہے گا. کشتری پیدا ہوئے, اس کے بازوؤں سے پیدا ہوئے, طاقت اور قوت کے مالک ہیں, یہ دوسرے درجے پہ ہیں. یہ ویش پیدا ہوئے, اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے, کھانے پینے کا سامان ان کے ذمہ لگا دیا گیا. باقی رہے شوگر, وہ اس کے پاؤں سے پیدا ہوئے, سارا بوجھ جسم کا اس کے ان کے اوپر, غلاظت میں, گندگی میں, سب جگہ پاؤں چلتے رہیں گے, اور یہ باقی جتنی کچھ ہے یہ اپنا بوجھ ان کے اوپر ڈالتے رہیں گے. پیدائش کے اعتبار سے یہ تقسیم انسانیت کی جسے بدل ہی نہیں سکتا تھا. کچھ کر لے, ایک شودر ایک درجہ بھی اوپر نہیں جا سکتا. یہ ان کے ہاں کی یہ صورت تھی. اس کے برعکس عیسائیت آئے, اس میں وہ تفریق پہ چلے گئے کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے گناہگار پیدا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے اولی ماں باپ آدم اور حوا کی لفظ کا گناہ اپنے ساتھ لے کر دنیا میں آتا ہے. یعنی جس چیز پہ اسے کوئی اختیار نہیں, اس کی پاداش میں اس کو ساری عمر گناہگار کی حیثیت سے بسر کرنا پڑتا ہے, اور عمر یہاں کی نہیں. اور پھر یہ کہ یہ گناہ کسی عمل سے دھل نہیں سکتا. اس کے لیے صرف خدا کا رحم کام دیتا ہے, اور رحم کام دیتا اس کے لیے جو یہ تسلیم کرے کہ اس نے اپنے بیٹے کی جان دے کر, خون دے کر میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا, یوں یہ جنت میں جا سکتا ہے. یہ عقائد تھے ساری دنیا میں. اور خود عرب کے اندر یہ نسلی امتیازات جو تھے, اللہ اکبر, وہ ان برہمنوں اور شودروں سے کہیں زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے. آپس کے تعلقات انسانیوں تو ایک طرف رہا, وہ لوگ بڑے قبیلے کا ایک جو بڑا قبیلہ جو تو ہے اپنے سے نیچے والے قبیلے کے ساتھ جنگ نہیں کیا تھا, لڑائی میں نہیں آیا کرتا تھا. تو کہا کرتا تھا کہ جاؤ کسی انسان کو بھیجو ہمارے مقابلے میں, تم کہاں سے آ گئے. قبیلوں کی اس طرح سے درجہ بندی کی ہوئی تھی ان لوگوں نے, ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. اور یہ عجیب چیز ہے کہ خود عربوں کے ہاں ممتاز ترین قبیلہ, اور اس قبیلے میں سے بھی ممتاز ترین شاعر جو تھا, خاندان جو تھا, تو اس میں آپ پیدا ہوتے ہیں. اور پوری دنیا کو للکار کے کہتے ہیں کہ یہ
پیدائش کے اعتبار سے انسانوں کی تقسیم کیا مانے ہو والذی خلقکم من نفس واحدۃ، کتنی عظیم حقیقت ہے۔ پیدائش کی اوریجن پہ چلے گئے کہ تمام انسان نفس واحدہ سے پیدا ہوئے، یعنی یہ تو میں آگے چل کے بتاؤں گا یہ نفس واحدہ کیا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کسی سے اگر یہ کہا جائے کہ تم ایک ہی باپ کی اولاد ہو تو پیدائش کے اعتبار سے تو ان میں سے کوئی فرق نہ رہا نا۔ اور پوری انسانیت کے متعلق یہ کہنا کہ تمہارا اوریجن جو ہے وہ ایک نقطہ سے ہوا ہے، اس ایک فکرے میں ایک لفظ میں یہ پیدائش کے اعتبار سے عرج اور نیچ کے سارے تفرقے مٹا دیے، اوریجن ہی ایک ہے۔ یہ اس درخت کی کون سی پتی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں زیادہ مسرت اور اثرت ہوں دوسری پتی کی نسبت؟ یہ تو سب ایک جڑ کی پیدا کی ہوئی پتیاں ہیں۔ یہ بہت بڑا اعلان تھا دنیا میں، تمام انسانوں کی پیدائش اوریجن ایک، تفریق کوئی ہو نہیں سکتی، سوال ہی نہیں ہے پیدائش کے اعتبار سے کسی قسم کی تفریق کا عزیزان من مٹا کے رکھ دیا قرآن کریم نے۔ خلقکم من نفس واحدۃ، یہ اتنی بڑی عظیم حقیقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو علم انسانی کے انتہا پہ تھے، لیکن 6 صدی عیسوی میں دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں انسان ہوگا جو اس دور میں اس بات کو سمجھ سکتا ہو کہ یہ کتنی عظیم حقیقت ہے۔ زمانے کو 1300-1400 سال آگے بڑھنا پڑا اور اس کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ قرآن کیا کیا گیا تھا۔ قرآن کریم نے خود اپنے حقائق کے متعلق یہ کہا ہے سنرہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی نشانیاں تمہیں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے، انسانی دنیا میں، خارجی کائنات میں مستور حقائق سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، اور ہر پردہ جو اٹھے گا وہ قرآن کی کسی حقیقت کی صداقت کی شہادت بن جائے گا۔ ہر سائنٹیفک ڈسکوری، سائنس کا ہر انکشاف، اس کے نیچے دبی ہوئی یا مستور حقیقت جب حویدہ ہو کے سامنے آئے گی تو وہ قرآن کی کسی حقیقت کی شہادت ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جوں جوں علم انسانی ان مستور حقائق سے پردے اٹھاتا چلا جائے گا پرانی حقائق کی شہادات فراہم ہوتی چلی جائیں گی۔ اس 1300 سال کے عرصے میں بھی بہت سے انکشافات ہوئے ہیں، اور ہمارے اس دور میں تو ان کی رفتار بڑی ہی تیز ہو گئی ہے۔ نت نئے دن ایک نیا پردہ اٹھتا ہے اور وہ قرآن کی کسی نہ کسی حقیقت کی صداقت کی شہادت بن جاتا ہے۔ اولی انسان کی پیدائش کیسی ہے؟ یقیناً جب بھی انسان نے سوچنا شروع کیا ہوگا یہ بات بڑی ہی وجہ پریشانی بنی ہوگی کہ آج تو ہمیں پتہ ہے، ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ ایک بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے یقیناً ایک مرد اور عورت کی ضرورت، نر اور مادہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب یہ سوال ہو کہ پہلا انسان کیسا پیدا ہوا یا یہ پہلا جوڑا کیسے پیدا ہو گیا، ذہن انسانی اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا، حل کر ہی نہیں سکتا تھا اس سوال۔ سلسلے کے آگے بڑھانے کے لیے اس کو ایک اولی جوڑے کی ضرورت، ذہن انسانی کی محدود سمجھ کو ایک اولی جوڑے کی ضرورت لا جان سکتی، وہ حل ہی نہیں کر سکتا تھا اس سوال کو کہ مرغی پہلے تھی یا انڈا پہلے، مرغی پہلے تھی تو کس انڈے سے پیدا ہوئی، انڈا پہلے تھا تو کس مرغی سے پیدا ہوا۔ ذہن انسانی اسے اس دور میں حل نہیں کر سکتا تھا، اور یہی ذہن انسانی کی محدودیت یا عجز تھا جس کی وجہ سے اس نے کسی نہ کسی طرح سے پہلے
ایک پتلے کو تراشا، تیرا پتہ نہ پائے تو لاچار کیا کریں، ان کو تراشنا پڑا، ایک آدم بنانا پڑا، ایک مٹی کا پتلا تراشنا پڑا، پھر وہ تو ایک ہی بنا، جوڑا نہ بنا۔ اب یہ جو تصور چلا آ رہا تھا نا شروع سے کہ عورت جو ہے یہ مرد سے نیچے درجے پہ ہوتی ہے، اگر یہ دونوں برابر میں ایک ہی دفعہ بنا بھیجتے تو دونوں کا ایک درجہ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا نہیں نا، ٹھیکہ تو ملا تھا ان کو دو کے بنانے کا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی پہلے ایک بنائیں گے، ایک جیسے نہ دونوں ہو جائیں، تو ایک بنایا۔ پھر کہا کہ وہ تنہا تھا، اداس ہو گیا، اس کی اداسی کو مٹانے کے لیے جیسے بچے کو ہم کاکا لا دیتے ہیں نا، بلکہ کہیں گڑیا لا دیتے ہیں، پھر وڈے سارے کاکے نو کھڈاؤن گئی، پھر اس کے لیے ایک جوڑا بنا، اس کی پسلی کو چیرا، اس میں سے نکالا، یعنی اتوں لے کے نکایا انہوں نے، اس کی پسلی میں سے یہ کہاں سے اور آ سکتا تھا۔ عزیزان میں نے انسانی فکر کی یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں، آج ہم ہنس رہے ہیں، شاید اس دور میں ہم ہوتے ہم بھی یہی کچھ کہتے، اس دور میں بھی وہ لوگ جن کا ذہن ابھی وہی ہے وہ یہی کچھ کہتے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے۔ جوڑا بنا دیا تو جوڑا بن گیا تو مسئلہ آسان ہو گیا، چل تو چل۔ ذہن انسانی یہیں تک پہنچ سکتا ہے، وہ خواہ شیو اور پاروتی تھی ہندو وید کی، یا یہودیت کے افسانوں کی آدم و حوا کی، اس کے علاوہ کوئی شکل ذہن انسانی میں آ ہی نہیں سکتی۔ بدقسمتی ہماری یہ کہ یہ چیزیں جو وہاں افسانے چلے آ رہے تھے، یہ جو کتاب اللہ کی حامل قوم تھی، اس میں بھی اس کے اندر جب تخلیق انسانی کا ذکر آیا تو کسی نہ کسی طرح سے اس میں بھی اسی جوڑے کو لے آئی اندر ساتھ، اس کے سوائے ان کے ذہن میں بھی چارہ نہیں نظر آتا تھا، حل کوئی نہیں تھا۔ اور ابھی بات پر قرآن نے کہا تھا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اب یہ نفس واحدہ انہوں نے لیا، کہا ٹھیک ہے وہ آدم۔ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام میں بھی یہ جو چیز آئی ہو تو نفس واحدہ وہاں آیا ہو، اور ان کے متبعین نے بھی بات جب یہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو نفس واحدہ سے ایک بشر واحد انہوں نے پہلے قائم کیا ہو، ایک انسان، نفس کے معنی وہ نفس نہیں سکے ہوں گے۔ بہرحال کچھ بھی تھا یہ افسانہ۔ ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی یہ آ گیا، اس لیے کہ اس زمانے کا ذہن اس سے آگے جا نہیں سکتا تھا۔ ہم جو آج وہ کوٹیشن میں کہتا ہوں فن خواہ بنے پھرتے ہیں، اس لیے کہ ذہن علم انسانی اتنی ترقی کر گیا ہے، ہمارے لیے وجہ فخر اتنی سی چیز ہی ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں انسانی علم اتنا آگے چلا گیا ہے۔ البتہ انفرادی طور پہ پھر یہ چیز ہے کہ جس نے سوچنا شروع کیا ہے، یہ چیز اس کے لیے جاتی ہے کہ اس نے انسانی علم سے فائدہ اٹھا کے سوچا ہے، ورنہ اگر وہ بھی تقلید کے اوپر رہتا تو اس صورت میں وہ بھی وہی ہوتا جہاں یہ باقی ہیں، وہی آدم، وہی حوا، وہی شیو جی، وہی پاروتی۔ آج کی سائنس نے ہمیں یہ چیز بتائی تحقیق کے بعد، ایوولوشن کی تھیوری میں، وہ انسان کی اوریجن کی بات نہیں کرتا، وہ لائف کی اوریجن کی بات کرتا ہے۔ زندگی کی ابتدا ایک جرثوم میں سے، یہ آج کی تحقیق ہے، ثابت شدہ تحقیق جس پہ وہ پہنچے ہیں کہ زندگی کی ابتدا ایک جرثوم میں سے۔ یہ ہے نفس واحدہ قرآن کا، ایک جرثوم میں۔ پھر وہی تحقیق سائنس کی یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک جرثومہ جو تھا وہ جوش نمود سے خود پھٹتا ہے، اب بھی وہ ہیں جرثوم میں، اولی جرثوم ہے،
جوش نمو سے خود پھٹتا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. سسٹر سیلز ان کو کہا جاتا ہے، ان کی خود دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. اور یہ جو دو حصے ہوتے ہیں کسی ایک شے کے، عربی زبان میں اسے زوج کہا جاتا ہے ایک دوسرے سے. ہمارے ہاں تو پھر وہ زوج، بلکہ وہ زوج سے بھی زوجہ بنی، وہ تو بیوی ہوتی ہے نا، یعنی مرد اس کا زوج ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہے حاکم اور داروغہ. یہ کیسے اس کو یہ زوج بنا دیتا؟ یہ اپنے آپ کو زوج نہیں کرنے دیتا، زوجہ وہی ہوتی. اور زوجہ پھر برابر کے جوڑے والی بات نہیں ہوتی، برابری کا تو تصور آنی ہی نہ دیتے گی. تو ہمارے ہاں تو یہ زوجہ ہوتی ہے، یہ عربی زبان میں یہ نہیں بولتے. زوج ایک شے کے دو ایسے حصے کہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل رہ جائے، یہ ایسے حصوں کو کہتے ہیں. وہ یوں ہی دو حصوں کو نہیں کہتے، ایسے دو حصے کہ ان میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسرا بیکار ہو جائے. جیسے دو پہیوں والی گاڑی کے دو پہیے جو ہیں وہ زوج ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، کہ ایک پہیا اگر ذرا چھوٹا ہو جائے، ذرا گاڑی چلا کے دیکھیے ہوتا کیا ہے. آپ کے بھی ذہن سڑک پہ چلے گئے ہوں گے، سڑک پہ کیوں جا رہے ہیں؟ گھروں کے اندر جائیے نا، چھوٹے پہیے اور بڑے پہیے کی گاڑیاں ہیں نا، پھر وہ جیسے چل رہی ہیں پتہ ہے نا آپ کو. برابر ہونا ضروری ہے، اور ان کی حیثیت ایک دوسرے کی ایک ہو کہ اگر ان میں سے ایک نہیں ہے تو دوسرا بیکار ہو گیا. وہ نفس واحدہ جو تھا وہ جوش نمو سے خود ہی ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. ان میں کا ہر حصہ ایک دوسرے کی زوج ہوتا ہے. ایک ان میں سے اگر نہ حصہ ہو تو دوسرا بیکار ہوتا ہے. زندگی کا سلسلہ تولید کا آگے چلتا ہی نہیں ہے. دونوں کی حیثیت یکساں برابر کی ہوتی ہے، اور یوں پھر آگے سلسلہ، زندگی کا سلسلہ آگے چلتا ہے. جوڑے ہی کی ضرورت تھی نا، مرد اور عورت کی شکل میں نہیں، دو جرثوموں کی شکل میں، سیلز جس کو کہتے ہیں، لائف سیلز، ان کی شکل میں. اور پھر وہ سلسلہ ارتقاء سے زندگی آگے بڑھتی ہے، کروڑ در کروڑ سال ہا سال کے مراحل طے کرتی ہوئی، پتہ نہیں کتنے مدارج میں سے گزرتی ہوئی، پھر وہ اس شکل کے اندر آتی ہے. بہرحال یہ اس دور کی بہت بڑی تحقیق ہے، اور اس دور میں آ کے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نفس واحدہ کیا تھا جو قرآن نے کہا. من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها، کیا الفاظ ہیں؟ جعل منها زوجها، یہ ہا تو دونوں سی نفس کے مطابق چلی جا رہی ہے بات. اسی نفس میں سے اسی نفس کا زوج بنایا اللہ. میں کہتا ہوں کوئی سائنٹسٹ ہی اس کو اپریشیٹ کر کے بات دے گا کہ کیا الفاظ ہے صاحب. جعل منها زوجها، اس کی یہ کیفیت تھی. کاہے کے لیے؟ لے یسکن الیہ. اب یہ چیز نہیں ہے کہ مرد کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ اپنی تسکین حاصل کرے اس سے. یہ جو زوج بنے ہیں نا، یہ ایک نفس واحدہ کے دونوں، ان دونوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے یہ یسکن، سکون جسے ہم کہتے ہیں، تسکین جسے کہتے ہیں، ابھی عرض کرتا ہوں یہ کیا چیز ہوتی ہے، کہ یہ چیز حاصل کرے. سکون اور تسکین ہمارے ہاں کے عام الفاظ ہیں، لیکن ان کا مفہوم اس سے ذرا گہرا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں، یہ کیا کیفیت ان دونوں کے باہمی تعلقات کی ہوتی ہے. اب بھی عربی زبان میں سکان کشتی کے پتوار کو کہتے ہیں، جس سے کشتی کا توازن قائم رہتا ہے اور آگے چلتی ہے.
तो तस्कीन इस अमल को कहते हैं कि जिससे तवाज़ुन बरकरार रहे और आगे बढ़े वो करे। एक ही वक्त में दो चीजें सुल्तान के अंदर होती हैं। ये जिंदगी की कश्ती के दो पतवार होते हैं इस नफ्स के ज़ौज जो बने हैं कि ये इसका बैलेंस भी कायम रखें और इसको आगे चलाते भी जाएं, साहिल मुराद की तरफ बढ़ाते चले जाएं। देखते हैं ये लोग इनकी जुबान क्या सीखा है। हालांकि लफ्ज़ तकाना जो था इसके माने हरकत के बाद करार के बुनियादी माने ये हो जाते थे, लेकिन ये इसमें इस्तेमाल करते थे कि बहरहाल एक इस तराबी कैफियत जो है इस किस्म की हरकत उसके अंदर एक तवाज़ुन पैदा करना, ये भी तो इस तराब में सुकून है ना। वो जानिब नहीं हो गई है मकाम के ऊपर, खड़ी नहीं हो गई एक मकाम पे, उसको इस तराब से तवाज़ुन हासिल हुआ है। उससे उन्होंने ये सुल्तान कहा कि कश्ती के तवाज़ुन को बरकरार रखे। और फिर कश्ती तो अगर एक जगह खड़ी है तो वो कश्ती ही नहीं है, कश्ती तो दरअसल गश्ती है ना, जो चलने वाली होती है, गश्त करती रहती है। तो ये जो चीज है, ये कैफियत उनमें से एक दूसरे की होगी, वो एक दूसरे के लिए बाहमी तवाज़ुन का मूजब बनेंगे ताकि जिंदगी की कश्ती आगे चलती जाए। ये जो मैंने कहा है ये एक दूसरे के लिए ये होंगे। कुरान ने दूसरे मकाम पे इसकी वजाहत की। आपको बार बार मैं याद दिलाऊं ना, कुरान तसरीफ आयात से अपने मफ़हूम को वाज़िया करता है। एक जगह एक बात कहता है, दूसरे मकाम पे उसकी तशरीह करता है। 30/21 30/21 वमीन आयाते ही अन खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, ये भी उसके कवानीन में से है कि उसने तुम्हारे अपने अंदर ही से तुम्हारे जैसे एक दूसरे के अज़वाज पैदा किए, अजनबी नहीं है, तुम्हारे ही अंदर से एक दूसरे के ज़ौज, मियाँ का ज़ौज बीवी, बीवी का ज़ौज मियाँ, यूं कहिए, ये पैदा किए। ले तस्कुनु इलैहा, वही तस्कीन की कैफियत। व जअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, बैनकुम, और फिर तुम में बाहमी मुवद्दत और रहमत पैदा कर दी। मुवद्दत किसी शय के इस तरह से मिलने को कहते हैं कि उसके दरमियान खला न रहे, और मिलना एक तो टकराव का मिलना होता है, रहमत का मिलना जिसमें लोच और लचक हो और इससे सामान्य नस्को नुमा बहम पहुंचता रहे, रहमत के ये माने होते हैं। जाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, बात यूं तो बड़ी आसान सी नजर आती है, लेकिन वो ये कहता है कि इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बात खुल के उनके सामने आएगी जो गौर व फिक्र से काम लेंगे। और अगर उसी तकलीदी जहन में चलेगा कि एक आदम एक हवा उसकी पसली में से वो निकली और हमेशा के लिए वो जूता का तला बन गई, ये गालिब हुआ, ये थानेदार हुआ, ये दरोगा हुआ, तो उनकी समझ में बात नहीं आ सकती है। ये बड़े गहरे गौर व फिक्र की चीज है। कहा लफ्ज़ वाहिदा क्या है, उसका ज़ौज कैसे बनता है, इन ज़ौजैन के बाहमी ताल्लुकात क्या होते हैं, इन दोनों के दरमियान आपस में मुवद्दत और रहमत होती है। दोनों में तो ज़ौज बनते इस सूरत में है कि मुवद्दत और रहमत का उनमें रिश्ता हो। और कहा कि ये बात उनकी समझ में आएगी जो गौर व फिक्र से काम लेंगे। तो गौर व फिक्र करने वालों ने पहले ये देखा ना कि ये जिंदगी का अव्वली सरचश्मा क्या है। इस बात पे कभी मैं कभी आऊंगा तो फिर आप देखेंगे ये जिसे नजरिया इर्तिका या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन होती है, कुरान ने किस अंदाज से ये बात की है। बहरहाल यहाँ ये बात हो रही थी कि इस अंदाज से जिंदगी की इब्तिदा हुई, यूं नर और मादा बने, यूं मर्द और औरत बने, ये उनके बाहमी ताल्लुकात हैं, ये ज़ौज हैं एक दूसरे का, बड़ा और छोटा सवाल ही नहीं है।
ان میں باہمی محبت اور رحمت کے تعلقات ہیں جو قائم کیے ہیں. یہ سکان ہیں کشتی. اب ظاہر ہے کہ اگر محبت اور رحمت نہیں، اگر سکون نہیں، سکان کی کیفیت نہیں ہے، تو یہ ازدواجی رشتہ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. زائد ہونے کا رشتہ یہ نہیں. وہی پھر یاد آتا ہوگا آپ کو وہ جو پنجابی کا میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، جوڑیاں جگ تھوڑیاں. یہ جوڑی ہے نا، یہ زوج کا جو بڑا صحیح ترجمہ کیا ہے اس نے، یہ پنجابی والے نے. جوڑیاں جگ تھوڑیاں تے نرڑ بتھیرے. یہ پتا نرڑ کی نوڑے ہوئے ایک دوے دے نال جوڑ کے گردن نو بولد جڑے نے نا، ایک رسا ہوندا ہے تے بولد انہیں زیادہ تے ایک دوے دے ایکو رسے نال دو نو پا دے دیندے نے. وہ نوڑے ہوئے ہوندے، انہاں نوں نرڑ کہندے نے. جوڑیاں جگ تھوڑیاں تے نوڑے بہت. زوج کی کیفیت جو ہے جعل بینکم مودۃ ورحمہ، یہ کیفیت ہے تو پھر تو یہ سلسلہ ازواجی ہے. اور یہ کیفیت باہمی نہیں ہے تو پھر نوڑے ہو گیا کہ نہیں. ضرور ذرا سی ڈھیل آئلی قوانین میں دی گئی تھی کہ کم از کم ان میں سے جب باندھنے لگے تھے تو دونوں سے پوچھا تھا نا تم نے، جسے ایجاب و قبول کہتے ہیں، کہ کیوں تمہیں قبول ہے. اگرچہ اس رسم کے معنی اب کچھ نہیں رہ گئے، لیکن بہرحال ابھی وہ قائم ہے کہ پہلے جا کے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں یہ قبول ہے، تو اس کی کانسینٹ لیتے ہو نا، رضامندی لیتے ہو نا. یہ اس گھر میں داخل ہونے کے لیے تو رضامندی ہے، لیکن ادھر سے نکلنے کے لیے یہ نہیں کہ رضامندی نہیں ہے، اس کو اجازت ہی نہیں ہے. یہ ون وے ٹریفک ان کے یہاں ہوتی ہے. اسلام قبول کرنے کے لیے تو جس کا جی چاہے آ جائے اس کے اندر. اور اگر کوئی بدبخت ایسا ہے جس کا دل نہیں ٹھکا اس کے اوپر، وہ باہر جانا چاہتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ون وے ٹریفک ہے، باہر نہیں جا سکتے، مرتد کی سزا قتل ہے. بائیں یہی صورت یہاں ہے. دونوں ایک ایگریمنٹ کی روح سے زندگی بسر کرنے کے لیے معاہدہ کرتے ہیں، دونوں کی رضامندی کی ضرورت ہے. معاہدہ کے دستخط کرنے کے بعد اس کے بعد ایک کے اختیارات سارے سلب ہو جاتے ہیں، دوسرے کے اختیارات کلی ہو جاتے ہیں. جب جی چاہے اس نے نیلام کرنے والے کی طرح 1 2 3 کہا، معاملہ ختم. یہ ازواج کے تعلقات ہیں، اسے زوج کہیں گے ایک دوسرے کا. یہ محبت اور رحمت کے اور سکون کے تعلقات باہمی ہیں. بہرحال بات آگے چلے. وہ لا رہا ہے خدا کی وحدانیت کے اوپر اور شخصیت پرستی کے خلاف. بات تو وہ چلی آ رہی تھی نا. مثال وہ دے رہا ہے کہ جو روزمرہ ہمارے دیکھنے میں آتی ہے. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. حمل قرار پا جاتا ہے، پہلے خفیف ہوتا ہے پھر وہ ثقیل ہوتا ہے. وہ دونوں دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اگر تندرست و توانا بچہ تو عطا کر دے تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. یہ کیفیت ان کی ہوتی. لیکن فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہم اللہ. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو لے کے کبھی اس درگاہ پہ پہنچ رہے ہیں، کبھی اس رکعت پہ پہنچ رہے ہیں. آپ کا دیا ہوا ایسا تیرا دیتا نام رکھا ہے ہوندا نا نام. یہ ایسے ہی نہیں نام آ گیا ہوا. یہ چیز روزمرہ کے دیکھنے کی. اور چیزوں میں بھی دعا کرانے کے لیے یہ جاتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں وہ جو قرآن کہتا ہے کہ ابلیس نے اس کے کان میں ایسا افسوس پھونکا کہ تو حیات جاوید اولاد کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. تو زندگی کے پہلے حصوں میں بھی اولاد کی تمنا تو ہوتی ہے، لیکن جب یہ دیکھتا ہے نا کہ میرا دیا بجھنے کے قریب ہے تو اس زمانے میں تو پوچھو نہیں کہ یہ کتنی پھر آپ دیکھتے ہیں کتنا یہ مارا پھرتا ہے کم پھرتی ہے بہت زیادہ. اور اس میں تو ایک معاشی پہلو بھی ہوتا ہے نا.
یہ بیچاری جانتی ہے اس قانون کے بعد جو میرا حشر ہونے والا ہے، اگلے گتوں بھر کے باہر کاٹ دیں گے۔ اچھی اچھی صاحب جائیداد بیواؤں کو بھی دیکھا جو شریک ان کے ساتھ کرتے ہیں، یہ شریک ملاحظہ فرمائیے، اس لیے اس کو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے ایک اولاد کی محبت بھی ہوتی ہے، لیکن عورت کے دل میں تو یہ چیز خاص طور پہ ہوتی ہے۔ اول تو ابتدائی زندگی کے اندر ہی اگر اولاد نہیں ہوتی تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس بیچاری کا حشر، کئی خودکشیاں نظر آئی ہمارے، لیکن آخر میں جا کے تو پھر پوچھو نا، ایک ایک درگاہ کے اوپر جہاں جہاں کسی نے یہ کہا اس سے میری نگاہ نے جھک جھک کے کر دیے سجدے، جہاں جہاں سے تقاضائے حسن یار ہوا، اور چھوتے جا، اور درخت تھلے باؤ، مڑیاں تے جا، قبراں تے جا، حضرت صاحب تے جا، پھر رہے ہیں کیا کم از کم یہ بیچاری اور زیادہ شدت سے پھر رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہی چیز تھی، آج اس تہذیب و تمدن کے زمانے کی بھی یہ کیفیت ہے کہ اس کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ قرآن نے شرک کی مثالیں تو بہت سی اور ہو سکتی تھی، یہ انتہا درجے کی جو چیز ہے کہ جس میں شبہ ہی کچھ نہ ہو، روزمرہ جس چیز کو ہم دیکھیں کہ واقعی یہ شرک ہوتا ہے، وہ مثال اس نے دی کہ اولاد کے معاملے میں تو پوچھو نا پھر شرک کی کیا کیفیت تھی۔ اللہ دیتا تو کبھی کبھی کا نام ہوتا ہے، پیران دیتا تو پھر پوچھو نا کہ کتنے نام ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ شرک جس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی، کس طرح سے یہ درگاہوں پہ جاتی ہیں، کس طرح سے یہ ان لوگوں سے دعائیں کرائی جاتی ہیں۔ یوں ہی یہ آیت میرے سامنے آئی، بہت پرانی بات ایک یاد آ گئی، یعنی میں نے کہا کہ اس کے لیے کسی خاص واقعے کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ تھا بڑا دلچسپ، میرے بھی ذہن میں چپک گیا تھا۔ لاہور سے ایک رسالہ نکلا کرتا تھا، شاید اب بھی نکلتا ہو، انوار الصوفیہ، صوفیہ حضرات کا وہ ترجمان ہوتا تھا۔ سن 41 کی بات ہے۔ اس میں اولیاء کرام کی کرامات کے سلسلے میں ایک بزرگ کی کرامت ہے، وہ ایسی تھی کہ طلوع اسلام کے فائل میں وہ محفوظ ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہی الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ بات تو 30 32 31 سال کی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ اس مسئلے میں یہ شرک کہاں تک پہنچتا ہے۔ یہ میرے سامنے ہے طلوع اسلام کا 41 کا فائل، انوار الصوفیہ، مارچ 41 کا وہ پرچہ تھا۔ وہ کوئی سرمست بزرگ تھے، شاہ سید قلندر، شاہ سیدہ بھی اسے کہتے تھے، شاہ سید قلندر بھی کہتے تھے، ان کا کوئی تھا۔ لکھا ہے، میں وہی الفاظ دوہرا دیتا ہوں۔ بہت سی کرامتیں ان قلندر صاحب کی ہیں، مگر ایک چھوٹی سی کرامت درج کی جاتی ہے، نمونے میں مجھے دکھا دینے میں چھوٹی سی کرامت۔ ایک دن ایک عورت شاہ ولی کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ جناب میرے ہاں کوئی بال بچہ نہیں، دعا فرمائیے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو لڑکا عطا فرمائے۔ آپ نے نظر باطن سے دیکھ کر فرمایا کہ تیری قسمت میں کوئی بچہ لکھا ہوا نہیں۔ وہ بہت دلگیر ہوئی اور پھر عرض کی، مگر پھر بھی وہی جواب ملا۔ آخر وہ عورت مایوس ہو کر واپس چلی۔ جب وہ چوک کنک منڈی میں پہنچی تو ایک ولی اللہ نور شاہ گدیلا نامی، جن کا مزار اب بھی اس جگہ بازار کی دکانوں میں موجود ہے، اس عورت کو ملے۔ اس نے ان کی خدمت میں حصول اولاد کے لیے التجا دعا کی۔ نور شاہ نے کہا خاطر جمع رکھ، خدا تجھ کو لڑکا دے گا۔ بس وہ اپنے گھر چلی گئی اور خدا نے اسے پورے دنوں کا لڑکا عطا فرمایا۔ وہ عورت حیران تھی کہ شاہ سید کی بات کبھی خطا نہیں دی، ان کا کہا پورا ہو جاتا ہے، اور میری بابت آپ نے کہا تھا کہ تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر یہ لڑکا میرے ہاں کیسے پیدا کیا؟ بس وہ عورت لڑکے کو لے کر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے کہا
کہ آپ تو کہتے تھے تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، دیکھو خدا نے مجھ کو یہ لڑکا عطا فرمایا۔ آپ نے پھر نگاہ لوح محفوظ کی طرف کی اور دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ لکھا ہوا پایا۔ اس عورت سے کہا کہ تیری قسمت میں تو لوح محفوظ کا لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آتا، یہ لڑکا تمہیں کیسے لکھا؟ عورت نے جواب دیا کہ جس روز میں آپ کے پاس اس مطلب کے لیے آئی تھی اور مایوس ہو کر واپس چلی گئی اور سیدھی نور شاہ کے ہاں پہنچی تو ان سے اولاد کے لیے عرض کیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ خدا تم کو لڑکا دے گا۔ کس ویسے ہی ہوا اور خدا نے مجھ کو پورے دنوں کے بعد یہ لڑکا عطا فرما دیا۔ شاہ سید نے جب نور شاہ کی طرف نگاہ کی تو ان کی زبان پر یہ لکھا ہوا پایا، یعنی لوح محفوظ میں تو نہیں تھا۔ ان کی زبان پر لکھا ہوا تھا۔ تب شاہ سید نے کہا کہ بے شک درست ہے، اگر نور شاہ نہ کہتا تو کبھی لڑکا پیدا نہ ہوتا، کیونکہ خدا نے نور شاہ کی زبان پر لکھا ہوا تھا، لوح محفوظ تو نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ فقیروں کی زبان بھی لوح محفوظ ہوتی۔ دو یہ نہیں کہ اٹھے کہ یہ دینا نہیں جڑا اتنے لکھنا بھول گیا اور ایسے لکھ دیتا، یہ لوح محفوظ۔ اور خدا تعالیٰ فقیروں کی زبان پر لکھ دیتا ہے، وہ جیسا فرمائے ویسا ہو جاتا ہے۔ آگے بڑی بات دلچسپ، شاہ صاحب کو مذاق کی تھی، انہوں نے عورت سے کہا کہ یہ تو لڑکی ہے، تو کہتی تھی یہ لڑکا ہے۔ جب عورت نے دیکھا تو وہ لڑکی ہو گئی۔ حیران ہوئی کہ میں تو گھر سے لڑکا لے کر آئی تھی، یہ لڑکی کیسے ہو گئی؟ کاش وہ عورت لڑکی کو لے کر نور شاہ کی خدمت میں پہنچی اور ان سے سب حال سنایا کہ آپ کی دعا سے خدا نے مجھ کو لڑکا عطا فرمایا۔ شاہ صاحب پہلے تو کہتے تھے تمہاری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے، اور میں ان کو دکھلانے گئی تھی کہ آپ تو کہتے تھے تمہاری قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے، اور نور شاہ کے کہنے پر مجھ کو خدا نے لڑکا عطا فرمایا۔ تو آپ نے یہ سن کر کہا کہ یہ لڑکا نہیں لڑکی ہے، تو ان کے کہنے سے یہ لڑکی ہو گئی۔ اس پر نور شاہ صاحب مسکرائے اور کہا کہ نہیں بھائی، لڑکی نہیں لڑکا ہے، غور سے دیکھ۔ جب عورت نے دیکھا تو لڑکا نظر آیا۔ پھر شاہ صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ دیکھو شاہ صاحب یہ لڑکا ہے، لڑکی نہیں۔ اس پر شاہ صاحب نے کہا کہ عورت تم غلطی کرتی ہو، یہ تو لڑکی ہے، لڑکا کہاں ہے؟ جب پھر عورت نے دیکھا تو لڑکی ہو گئی۔ کس نے اسی وقت پھر نور شاہ صاحب کی خدمت میں پہنچی اور کہا کہ جناب یہ تو کوئی لڑکی ہو گئی ہے، جس پر نور شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، تو پاگل ہے، دیکھ یہ تو لڑکا ہے۔ ان کے کہنے پر پھر جب عورت نے دیکھا تو لڑکا ہی پایا۔ تب عورت نے کہا کہ میں کیا کروں، جب آپ کے پاس آتی ہوں تو لڑکا ہو جاتا ہے، جب شاہ صاحب کے پاس جاتی ہوں تو لڑکی ہو جاتی ہے۔ اس پر نور شاہ صاحب نے کہا کہ اب شاہ صاحب کے پاس نہ جانا، پھر اپنے گھر کو چلے جانا، پھر وہ لڑکا ہی رہے گا۔ کے بعد کہا کہ اے عزیز، دیکھا کہ خدا کے بندے ایک نظر میں کچھ کا کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ انوار الصوفیہ عجیب و غریب، وہ کہتے ہیں ان کی چھوٹی سی یہ کرامت ہے جو دکھائی ہے انہوں نے۔ یہ ہے عزیزان من آپ کے ہاں کے یہ لوگ جن کو خدا کا شریک بنا کے، خاص طور پر اولاد کے مسئلے میں، اور اس قسم کی کہانیاں تو آپ روز سنیں گے پھر ان لوگوں کے ہیں۔ خدا کی لوح محفوظ میں نہیں، کلندر شاہ بھی سکتا تھا، اس نے وہاں نگاہ ڈالی، اس کے بعد دیکھا کہ یہ تو نور شاہ کی زبان پہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر نور شاہ نہ کہتا تو پھر نہیں ہو سکتی تھی بات۔ پھر یہ ہوا اور پھر کلندر شاہ اور نور شاہ میں آپس میں چل بے ڈورے عابد آگے، یہ لڑکا ہو لڑکی، یہاں ہے آپ کی امت عزیزان مان، اس قرآن کی وارث۔ فتعال اللہ اما یشرکون، دو لفظ کہہ دیا، تعال اللہ اما یشرکون، بہت بلند اور اونچا ہے وہ جو یہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔
اور دلیل ہے اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہا کہ ان کو خدا کا شریک بناتے ہو کہ جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. یوں کا ان کا کیا ہو کہ صاحب یہاں کچھ نہیں رکھا ہوا، مکھی پیدا کر دیجیے. وہ تو لڑکا پیدا کر دیے تھا نا ان کے کہنے کے مطابق. کبھی نہیں ہو سکتا عزیزاں نے کہا کہ جو کبھی کچھ پیدا نہیں کر سکتے اور وہ ہم یخلقون، وہ تو خود پیدا شدہ ہے، وہ کیا پیدا کریں؟ کیا بات ہے. کوئی پیر یا پیر زیادہ آسمان سے نہیں اترا ہوا ہوتا، مخلوق ہوتا ہے. جو خود مخلوق ہے، جو اپنی پیدائش پہ قادر نہیں تھا، تو دوسروں کی پیدائش کا اختیار کس طرح سے رکھ لیا جاتا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. پیدا کرنا تو ایک طرف رہا، وہ تو قانون خداوندی کے سزا کسی کی کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے. یہ میں پچھلی دفعہ میں نے عرض کر دیا کہ کس طرح ان کی کیفیت یہ ہوتی. اپنے مرید جو بیمار آتے ہیں ان کو تو دم کرتے ہیں، تعویذ دیتے ہیں، اور وہی مرض اپنے میں ہوتا ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور ان سے ٹیکے لگوائے جاتے ہیں. خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. اس کے جواب میں میرے ہاں تو اکثر آتے ہیں کہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھو نا صاحب، ہم گئے تھے اور وہاں انہوں نے یہ کہا اور یہ کیفیت جو ہے یہ پیدا ہوئی. میں نے کہا کہ یہ ایک داستان لمبی ہے، بیان کرنے کو سب کچھ کر سکتا ہوں کہ قلندر ہر سے گویت دیدہ گویت، یہ تو آپ بیتی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں. جاتا بھی رہا، ہوتا رہا، اور پھر وہ منزل بھی آئی کہ جو کہتا رہا وہ بھی ہوتا رہا. معاذ اللہ، ہند زبان بالکل توتی ہوئی آگی ہے، اور تو بڑیاں چیزیں جیتی بڑیاں ہوں دل گئی. قرآن کے کوثر میں دھو دیے، نقش پر دھو دیتا ہے. اس لیے مجھے پتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے. اس کی پہلی یاد رکھیے بنیاد ہے